السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں امریکن لٹریچر کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول جو کہ ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھا ہے، جس کا نام ہے فیئر ویل ٹو آرمس۔ یہ بہت ہی جو ہے نا انٹرسٹنگ سا ناول ہے۔ تو اس کی کہانی جو ہے نا وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی رومانٹک سٹوری ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو ہے نا ایک جنگ کی کہانی بھی بتائی گئی ہے۔ اب ناول کا جو ہیرو ہے نا اس کا نام ہے لیفٹیننٹ فریڈرک ہنری۔ وہ ایک نوجوان امریکی ہے جو جنگ عظیم اول میں بطور ایمبولینس ڈرائیور اطالوی فوج میں کام کر رہا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ناول کا آغاز ایسے وقت سے کیا گیا ہے جب جنگ ختم ہونے کے قریب ہے اور ہنری اٹلی کی سیر کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ اٹلی کی سیر کے بعد جب ہنری واپس میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو اس کی ملاقات ایک برطانوی نرس سے ہو جاتی ہے جو قریبی ہسپتال میں بطور ہیلپر کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس نرس کا کام کیتھرائن برکلے ہے۔ اس کا نام جو ہے نا کیتھرائن برکلے ہے۔ اب یاد رکھنا ہے آپ نے، ہیرو کا نام کیا تھا؟ ہنری، اور جو اس کی نرس ہے نا جسے اسے محبت ہوتی ہے اس کا نام ہے کیتھرائن برکلے۔ اور حال ہی میں اس کے منگیتر کا جو ہے نا انتقال ہوا ہوتا ہے، چنانچہ کیتھرائن اور شہری ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے لاف میں انوالو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو امپریس کرنے لگتے ہیں، اور ان کے درمیان ظاہراً محبت کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ تاہم اس کا حقیقی روح اس وقت متعین ہوتا ہے جب ہنری زخمی ہو کر ملان کے ایک ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھٹنے کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اس کو جو ہے 6 ماہ تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب اتنا لمبا عرصہ بیڈ پہ گزارنا وہ ہنری کو بہت مشکل لگتا ہے، تو وہ ایک کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے جس کا نام جو ہوتا ہے ڈاکٹر ویلنٹائنی۔ اس سے بات کرتا ہے تو جو کہ اس فوری طور پہ اس کا آپریشن کرنے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے۔ ہنری کے لیے بات جو ہے نا بہت خوشی کا باعث بنتی ہے کہ کیتھرائن، اور جو ایک اور اس کے لیے خوشی یہ ہوتی ہے کہ کیتھرائن جو ہوتی ہے اس کا ٹرانسفر بھی اسی ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ ایڈمٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ کیتھرائن کی محبت اور خیال کی وجہ سے وہ جلدی جو ہے ریکور کر جاتا ہے، اور ان کی محبت جو ہے نا وہ خالی وعدوں سے حقیقی الفت میں بدل جاتی ہے۔ آپریشن کے بعد ہنری کو فوج کی طرف سے 3 ہفتے کی چھٹی دی جاتی ہے۔ ہنری اس دوران کیتھرائن کے ساتھ سیر کا پروگرام بناتا ہے۔ کیتھرائن اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اسی دوران ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ہنری کو یرقان ہو گیا ہے۔ اب ہاسپٹل کی جو سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہے نا، اس کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو تم شراب نوشی کرتے ہو نا اس کی وجہ سے تمہیں یہ بیماری لگی ہے۔ مزید برآں وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہنری جو ہے نا وہ میدان جنگ میں جانے سے کترا رہا ہے، اس لیے وہ بہانے بنا رہا ہے۔ تو جب اس کا جو ہے یرقان کا ٹیسٹ ٹھیک آنے کے بعد وہ ہنری کی جو بقیہ چھٹی ہوتی ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے، اور ہنری جو ہے نا واپس میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب ہنری واپس میدان جنگ پہنچتا ہے تو وہاں قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ اٹلی کی فوج ہار رہی ہوتی ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر آتی ہے کہ جرمن فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اتحادی فوجوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ پھر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، اور ہنری اپنے ساتھ ایمبولینس ڈرائیوروں کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کی رہنمائی میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ راستے میں وہ بڑے فوجی دستے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک مختلف راستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس دوران ان کی گاڑیاں کیچڑ میں پھنس جاتی ہیں۔ ہنری اپنے ساتھ آئے ایک انجینئر فوجی کو حکم دیتا ہے کہ وہ گاڑی کو کیچڑ سے نکالنے میں مدد دے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس پر ہنری اس کو گولی مار دیتا ہے۔ جب لوگوں کے حساب پر اس قدر اثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اتنے جو ہے ٹینشن میں ہوتے ہیں، اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانیں خود لے رہے ہوتے ہیں، اور مایوسی میں ہی اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بعض اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملٹری پولیس ہنری کو میدان جنگ سے فرار ہونے پر گرفتار کر لیتی ہے، لیکن ہنری ان کو حکمیہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ان کو بیوقوف بناتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور ملان جانے والی ٹرین میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہنری کے لیے جنگ ختم ہو چکی ہے کیونکہ وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اب ہنری کیتھرائن کے ساتھ مل کر ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ آخر ہنری کیتھرائن سے دوبارہ ملاپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں بھاگ کر سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ جنگ کے ان کے لیے اب ایک خوفناک خواب کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اگرچہ ہنری اب بھی بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ آنے پر شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کیتھرائن بچے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہے، اور ہنری اس کے بیڈ کے پاس کھڑا اس کو خدا حافظ کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا اور بوجھل قدموں سے اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ تھی ہماری اس کی سٹوری۔ مزید ہم اس کے کوسچنز کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ آئی ہوپ سو کہ سمری جو ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔